نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلباء اور طالبات، ذمہ داران اسکول، ٹیچر حضرات، معلمات، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ اس موقع پر ہمیں کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ عام طور پر 15 اگست اور 26 جنوری اسی آپ کی دانشگاہ میں کئی مرتبہ حاضری کی سعادت ملی اور اسی عنوان پر گفتگو کا موقع بھی ملا۔ اس وقت تقاضا اس بات کا ہے کہ ہمارے عزیز طلباء اور ہماری عزیز طالبات جو اس وقت دیکھنے میں ہمارے سامنے چھوٹی عمر کے ہیں، کم سن عمر ہیں، لیکن آگے چل کر یہی قوم و ملت کی باغ دوڑ کو سنبھالنے والے ہیں، قیادت کرنے والے ہیں۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے بنے ہیں وہ کسی زمانے میں انہی تعلیم گاہوں کے طلباء رہے ہیں اور ان پر محنتیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ہندوستان جیسے ملک کو آزاد کرایا۔ کسی فرد کو بننے کے لیے، کسی اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو بنانے کے لیے 3 محنتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی محنت ہے ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ہماری۔ ماں باپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم و ترقی کے میدان میں ہمارے بچے ہمارے بڑوں کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے، بڑوں کے قریب پہنچ جائے، وہ دنیا میں ایسے انسان بنے کہ جس سے قوم و ملت کو راحت اور آرام پہنچے، چین اور سکون حاصل ہو۔ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم ماں باپ ہونے کے اعتبار سے 90% ہمارا حال یہ ہے کہ اولاد ایک الگ دنیا میں رہ رہی ہے، ماں باپ ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اولاد کو بنانے کا اور اولاد کی تربیت کا اور اولاد کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرنے کا جو جذبہ اور جو فکر کہیں ہمارے اگلوں میں تھا، آج وہ چیز ہمارے اندر بہت کم ہو رہی ہے۔ میرے عزیز طلباء، میں آپ سے بھی عرض کروں گا اور میرے بھائیوں میں آپ سے بھی عرض کروں گا، اس دنیا میں جہاں حق تعالی شانہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہمارے عزیز طلباء اور طالبات ہیں جو اولاد کی شکل میں حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اولاد مستقبل کا ہیرا ہے، یہ اولاد مستقبل کا گولڈ ہے، یہ اولاد مستقبل کا قائد ہے، یہ اولاد مستقبل کا رہبر ہے، یہ اولاد مستقبل کا رہنما ہے، یہ اولاد مستقبل کا بہترین مارگ درشک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمر میں ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو کفالت ہیں، ہم ذمہ داری سمجھ کر اس کو پورا کریں۔ کسی زمانے میں دنیا میں حکومتیں گزری ہیں، بنو عباسیہ اور بنو امیہ کی۔ بنو امیہ نے بنو عباسیہ کو قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں ان کو محبوس رکھا، پھر ان کو چھوڑا گیا۔ ظاہری چیز ہے، جس آدمی کو جیل میں اور قید خانے میں رکھا جاتا ہے وہاں ان کا اکرام نہیں کیا جاتا، وہ ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ قسم قسم کے احوال آئے، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوئے، مختلف قسم کی پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا اور ایک طویل زمانے کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے ہیں تو گھر پہنچنے کے بعد ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب
ان کے متعلقین ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد تسلی دینے لگے، اور تسلی دینے کے درمیان بعض رشتہ داروں نے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ قید خانے میں گزارا ہے، بتاؤ سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی سزا جو آپ کو پہنچائی گئی وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھوکا رکھا جاتا تھا، ہمیں مارا جاتا تھا، ہمارے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، ہمیں ٹارچر کیا جاتا تھا، ہمیں ذہنی تکالیف دی جاتی تھی، ہمیں برا بھلا کہا جاتا تھا، ہمیں گالی گلوچ دی جاتی تھی۔ کسی نے شکوہ شکایت نہیں کی۔ جو شکایت کی وہ شکایت ایسی ہیں ہم سب کے دل کو جھنجھوڑنے والی ہے، ہم سب کو بہت اہم پیغام دینے والی ہے۔ ان قیدیوں نے یہ کہا کہ پورے قید خانے کے زمانے میں سب سے بڑی سزا ہم کو جو دی گئی وہ سزا یہ تھی کہ ہمیں اپنی اولاد سے دور رکھا گیا، جس دور رہنے کے نتیجے میں ہم اپنی اولاد کی جو بہترین تربیت کر سکتے تھے وہ تربیت نہ کر سکے۔ اب سوچئے ایک ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کتنی بڑی ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا حال یہ ہے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی مکتب میں کیا پڑھتا ہے، اسکول میں کیا پڑھتا ہے، وہ ہوم ورک تیار کرتا ہے یا نہیں، وہ سبق یاد کرتا ہے کہ نہیں، وہ وقت پر جاتا ہے یا نہیں۔ آج ماں باپ کی اکثریت اس سے بالکل غافل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں گھڑیاں ہوتی تھی، اس کو چابی دی جاتی تھی، وہ دن بھر چلتی رہتی تھی، پھر ختم ہوتی تھی، چابی دی جاتی تھی، پھر وہ چلتی تھی۔ آج کل ہمارے اولاد کے ساتھ ہمارا معاملہ قریباً یہی ہے، ایک روٹیشن ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ بچہ اٹھ رہا ہے، مکتب جاتا ہے، پھر گھر آتا ہے، ناشتہ کر کے پھر اسکول جاتا ہے، پھر گھر آتا ہے، پھر چھٹی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت درد دل سے عرض کروں گا، ایک تو وہ قوم ہے جو بیچاری تعلیم سے اتنی دور ہیں کہ انہوں نے نہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا ہے نہ مکتب میں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد ان پڑھ، دنیا کے نالج سے ناواقف اور جاہل رہی۔ لیکن یاد رکھیے، ان تعلیم گاہوں کے ہوتے ہوئے، بہترین ٹیچر اور معلم کے ہوتے ہوئے، بہترین کتاب اور نصاب کے ہوتے ہوئے، بہترین نظام کے ہوتے ہوئے، اگر ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور ان اولاد کی تعلیم کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا، ہم نے ان پر نگرانی نہیں رکھی، تو ایک وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اسکول اور مدرسہ نہ بھیج کر اپنی اولاد کو جاہل رکھا ہے۔ ہم اس دور میں ایسے بڑے مجرم ہوں گے کہ ہمارے بچے مدرسے بھی جائیں گے، اسکول بھی جائیں گے، لیکن ہماری نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے مدرسہ اسکول جانے کے بعد بھی جاہل رہیں گے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ آج ماشاءاللہ تعلیم گاہیں بہت ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو، لیکن بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، ہمارے مدارس اسلامیہ، ہمارے مکاتب قرآنیہ، ہماری اسکول، ہماری ہائی اسکول، ہماری یونیورسٹی، جہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے، ماں باپ کی توجہ نہ ہونے کے نتیجے میں وہاں سے جو افراد نکلتے ہیں کچھ سوجھ بوجھ کچھ معلومات تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ملک کو جیسے افراد کی ضرورت ہے، میں ڈنکی کی چوٹ پر کہوں گا، اس وقت امت کو جیسے حفاظ کی ضرورت ہے، جیسے علماء کی ضرورت ہے، جیسے قراء کی ضرورت ہے، جیسے لوئر کی ضرورت ہے، جیسے ٹیچر کی ضرورت ہے، جیسے انجینئر کی ضرورت ہے، جیسے وکیل کی ضرورت ہے، کیا ایسے افراد ہم اپنی دانشگاہوں سے دے رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام یہ ہے۔ سال پورا ہوتا ہے، ہم نتائج بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں سے اتنے ڈاکٹر بنے، اتنے انجینئر بنے، اتنے وکیل بنے، اتنے حافظ بنے، اتنے عالم بنے، نہ ہونے کے مقابلے میں یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت ہمارا مطالبہ یہ ہے، امت کو جیسے افراد کی ضرورت ہے وہ ہم دے رہے ہیں یا نہیں؟
امت کو جیسے ہمدرد اور خیرخواہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، امت کو جیسے خیرخواہ اور محبت کرنے والے وکیل کی ضرورت ہے، امت کو جیسے ہمدرد اور مستقبل کو بنانے والے انجینئر کی ضرورت ہے، امت کی فلاح اور بہبودی کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے جیسے علماء ربانی کی ضرورت ہے، آج ہماری درسگاہیں ویسے افراد دے رہی ہے۔ سچ بات یہ ہے، اس سلسلے میں چاہے ہمارے مدارس ہو، چاہے ہمارے مکاتب ہو، چاہے ہماری اسکول ہو، بیچاری اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ اور پیچھے ہونے میں قصور مدارس، مکاتب، اسکول، ہائی اسکول کا نہیں ہے، پہلا قصور ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے سلسلے میں، آج کا حال یہ ہے 24 گھنٹے کا رات دن ہے، اس 24 گھنٹے میں آج کا باپ اور آج کی ماں سارے کام کاج کے باوجود 6 گھنٹے موبائل کو دے رہی ہے، اور اپنے بیٹے کے لیے 60 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور امید کیا لگائی بیٹھی ہے؟ امید لگائی بیٹھی ہے کہ یہی بیٹے کما کر ہمیں دیں گے، یہی ہماری دنیا بنائیں گے، یہی ہماری آخرت بنائیں گے۔ ہم نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا، ان کی تربیت کا حق ہم نے توڑ دیا اور چھوڑ دیا، اور اس کے بعد امیدیں لمبی باندھ کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی، ای خیالست و محالست و جنو، یہ تو پاگل پنا ہے۔ اس لیے میں ہر ماں باپ سے بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، وقت جو غفلت میں گزر گیا، آئندہ ہمیں چوکنا رہنا ہے، آئندہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو دانشگاہوں میں بھیج رہے ہیں، آخر وہاں سے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ جب تک ماں باپ اس فکر کو نہیں اوڑھیں گے، جب اس کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، چاہے کتنی ہی بہترین تربیت گاہ اور دانشگاہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی بہترین معلم اور ٹیچر کیوں نہ ہو، چاہے بہترین نصاب کیوں نہ ہو، کبھی بھی زندگیوں میں تبدیل آنے والی نہیں ہے، اور کبھی بھی قوم و ملت کو بہترین افراد ملنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، غفلت بہت ہو چکی، اور غفلت کی وجہ سے ہم دنیا سے ترقی کے اعتبار سے 100 سال پیچھے ہو چکے، 200 سال پیچھے ہو چکے، لیکن ہماری عقلوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دوبارہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، اپنی ان اولاد کو بہتر سے بہتر انسان بنانے کے لیے سب سے پہلا کردار ہوتا ہے، وہ کردار ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ اور ماں اور باپ کا کردار کس طرح ہوتا ہے؟ ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کہنے سننے سے اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا انسان اپنا آئیڈیل پیش نہ کرے۔ ماں باپ اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نقشہ ہے۔ یہ اولاد ماں باپ کے اطوار کو دیکھ کر، ماں باپ کے اعمال کو دیکھ کر، ماں باپ کے رسپیکٹ کو دیکھ کر، ماں باپ کی حیثیت کو دیکھ کر، ماں باپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اندر اخلاق کو جذب کرتی ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا کام، ماں باپ کو اولاد کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوسری محنت ہے ہمارے معلم حضرات کی، معلماؤں کی، ٹیچر کی، جو ماشاءاللہ مدارس میں، مکاتب میں، اسکولوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ٹیچر 2 عمر کے ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان معلم کو، ان ٹیچر کو میں کوئی نصیحت کروں اور کوئی خطاب کروں۔ دوسرے وہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے وہ معلم ہیں، ہو سکتا ہے میری عمر کے ہو یا مجھ سے چھوٹے ہو، لیکن میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا میں ان کو کچھ باتیں عرض کروں۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کی بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جب میں اپنے اندر کوئی عیب دیکھتا ہوں تو اس عیب کو بیان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے میری اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس اسکول کے اور دنیا کی اسکولوں کے اور دنیا کے مکاتب کے جو معلم ہیں اور ٹیچر ہیں، میں ان سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کو نصیحت کروں، میں ان کو سنا کر اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے، کہ چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ اسکول ہو،
ہمارے پاس آنے والا یہ اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس آنے والا یہ طالب علم، یہ خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قوم و ملت نے اپنے جگر پاروں کو ہمارے سامنے صرف نصابی تعلیم پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، چاہے وہ مکتب ہو چاہے اسکول ہو۔ قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر صرف وہ انگلش پڑھنا اور لکھنا اور بولنا سیکھ لے۔ مکتب کا یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم اور تعلیم الاسلام پڑھ لے، نہیں، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ماں باپ نے اپنی اولاد کو ہمارے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم پر بھروسہ کیا ہے کہ یہ وہ قوم کے رہبر ہیں، وہ ٹیچر ہے، وہ معلم ہے جو دنیا میں انسان کو انسان بناتے ہیں، جو دنیا میں انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کرتے ہیں، جن کے اخلاق درست ہوتے ہیں، جن کے معاملات درست ہوتے ہیں، جن کی معاشرت درست ہوتی ہے، جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا درست ہوتا ہے۔ اس لیے معلم ہونے کے ناطے سے میں اپنے سے کہوں گا کہ ایک معلم کو، ایک ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے نمبر پر اپنے اسٹوڈنٹوں کے لیے نمونہ ہو، آئیڈیل ہو۔ اور تیسری چیز ہمارے عزیز طلبہ ہے۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، میں آپ سے عرض کروں گا کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، ہم کیا کر رہے ہیں، بعد میں کیا ہوگا، نہیں، آپ کے ارادے بہت مضبوط ہونے چاہیے، آپ کے ارادے بہت بلند ہونے چاہیے، آپ کے ارادے اس دل میں یہ ہونے چاہیے کہ اگر اس ملک کی آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا جعفر تھانیسوری، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا عبید اللہ سندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، ان حضرات نے آگے بڑھ کر اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اس ملک کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کے انسانوں میں ہمدردی اور غمخواری کا سبق پیدا کرنے کے لیے، اس ملک کو چمن بنانے کے لیے، جیسے ہمارے سرفراز سر نے کہا کہ ہم سب کا گلستہ ہے، ہم سب کا ہے گلستہ، ہم سب کا چمن۔ میرے بھائی مجھے یاد آیا یہ گلستہ اور چمن کیا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ہندوستان ملک کی مثال ایک باغ کی ہے، ایک چمن کی ہے۔ اگر چمن ایسا ہے جس میں پھول نہیں ہے تو وہ کہنے کو چمن ہے، ورنہ وہ کباڑ خانہ ہے، وہ جنگل ہے۔ لیکن اگر ایک چمن ایسا ہے جس میں ایک ہی قسم کا پھول ہے، مثلا سارے پھول گلاب کے ہیں یا سارے پھول چنبیلی کے ہیں، تو وہ چمن تو ہے لیکن اتنا کامل اور مکمل چمن نہیں ہے۔ چمن وہ ہوتا ہے جس میں قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں۔ ہندوستان چمن ہے۔ چمن اس وقت ہوگا جہاں ہر مذہب کا رہنے والا انسان ایک پھول کی طرح اپنی زندگی کو ثابت کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ اور کسی قوم مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سب کے سب اس ملک میں پھول بن کر رہے۔ اور پھول کی حیثیت یہ ہوتی ہے، پھول کانٹوں کے درمیان رہتا ہے لیکن کانٹوں سے بچ کر اس کے قریب آنے والے کو خوشبو دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان اداروں سے ایسے افراد تیار ہو جو افراد لوگوں کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے تیار ہو، لوگوں کے مسائل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، لوگوں کے طعنے سننے کے لیے تیار ہو، لوگوں کی گالی گلوچ سننے کے لیے تیار ہو، اور اپنی ذات کو ایسا مکمل بنائے کہ جس طرح پھول کانٹوں کے درمیان رہ کر خوشبو دیتا ہے، ایک ایک فرد پوری ملت کو، پوری قوم کو ایسا خوشبو دینے والا بنے۔ آج ضرورت اس کی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا آپ کا جو یہ وقت ہے بہت قیمتی ہے، اس وقت کی آپ قدر کرو۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کی بات فرماتے تھے کہ عزیز طلباء، میں ترجمہ کروں، میرے پیارے اسٹوڈنٹوں، یہ جو تمہارا وقت ہے یہ وقت کی قدر کرو۔ اس وقت کی تم جتنی قدر کریں گے آنے والا وقت تمہاری اتنی قدر کرے گا۔ اور جو آدمی اس وقت کو پڑھنے کے زمانے میں، تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں
اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ وقت کو ضائع کرتا ہے، آنے والا وقت اس کو ضائع کرتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، ہم چاہتے ہیں آنے والا وقت ہماری قدر کرے، آنے والا وقت ہمیں قیمتی بنائے۔ یہ اللہ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں دیا ہے، ہم اس وقت کو کام میں لائے، آنے والا وقت تمہاری قدر کرنے کے لیے تیار ہے۔ طلبہ ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بڑوں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بخاری شریف ہیں، جس کا مقام یہ ہے کہ جب تک مولوی اس کتاب کو نہیں پڑھتے مولوی نہیں بنتے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے ایک زمانہ ایسا آیا، فقر و فاقہ کا، تنگ دستی کا، پیسے، کھانا پینا سب ختم ہو گیا۔ حضرت کو اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کپڑے کو بیچنے کی ضرورت پڑی، کپڑے بیچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بدن پر کوئی کپڑا نہیں رہا اور سبق میں حاضر نہ ہو سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آج سبق میں نہیں آئے؟ لوگ گھر پر گئے اور گھر پر جا کر کہا کہ محمد آج کیوں تم سبق میں حاضر نہیں ہوئے؟ کہنے لگے بدن چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہے، علم کے حاصل کرنے میں جو ضرورت پڑی تو سب کچھ بیچنے کے بعد اپنے بدن پر جو کپڑے تھے اس کو بھی میں نے بیچ دیا۔ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے اگلے تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے میں اتنی محنتیں برداشت کی۔ انہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا علم کے حاصل کرنے میں سفر کرتے رہے، جنگل جنگل، قریہ قریہ، بستی بستی سفر کیا، اور سفر کے درمیان اپنے پاس جو کھانا پینا تھا سب ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی۔ بکریاں اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے جس طرح گھاس کھاتی ہیں، امام صاحب کے حالات میں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 دن گھاس کھا کر گزر بسر کیا۔ میرے عزیز طلبہ، میرے اسٹوڈنٹ، آج تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ کو اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کی برکت سے وقت پر بہتر سے بہتر کھانا ملتا ہے، بہتر سے بہتر پہننا ملتا ہے، بہتر سے بہتر پینا ملتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین مکتب کا نظام ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین اسکولوں کا نظام ہے۔ آج تو ہمیں صرف اپنے آپ کو کھپانا اور لگانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا میں عزیز طلباء سے کہوں گا آپ اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے خوب محنت کریں، لیکن یاد رکھیے میرے عزیز طلباء، آپ اس وقت تک محنت نہیں کر سکتے جب تک آپ موبائل کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے۔ آج کے موبائل نے، اللہ معاف کرے، آج کے موبائل نے طلباء کو اور طلباء سے بڑھ کر معلم اور ٹیچر کو اور ان سے بڑھ کر ماں باپ کو، سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لہذا میں بہت درد دل سے محبت سے کہوں گا عزیز طلباء، اپنے آپ کو محنت میں لگاؤ، محنت میں کھپاؤ، اور ایسا کھپاؤ، ایسی محنت کرو، انشاءاللہ تم محنت کے ذریعے اپنے وقت کی قدر کریں گے، آنے والا وقت تمہیں سر پر چڑھائے گا، تمہیں قیادت کا تاج پہنائے گا، تمہیں سربلندی کے مقام پر بٹھائے گا۔ ہاں ضروری ہے اس وقت کے اوپر تم خوب محنت کرے، خوب آگے بڑھے۔ دیکھو میرے عزیز طلباء، ادب یہ ہیں، سب سے پہلے گھر سے اپنے ہوم ورک کو پورا تیار کر کے لائے، پھر اس کے بعد جب آپ مکتب میں آئیں گے، اسکول میں آئیں گے، آپ کو اسکول میں آنے کے بعد اپنے ٹیچر اور معلم کا ادب احترام کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے نا، وہ تو ان اساتذہ کا ادب ہے جو مکتب میں بیٹھے ہوئے، اسکول کے معلم کا ادب نہیں ہے۔ نہیں، جس آدمی سے علم حاصل کرے، چاہے وہ مکتب کے معلم اور عالم ہو، چاہے وہ اسکول کے ٹیچر ہو، جب تک ہم اس کا ادب نہیں کریں گے وہاں تک علم ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے، انہوں نے کسی ٹوائلٹ صاف کرنے والے بھنگی سے کسی سلسلے میں کوئی بات پوچھی اور انہوں نے جواب دیا۔ حضرت امام صاحب نے کہا میں نے ان سے ایک بات معلوم کی ہے، گویا کہ میرے استاد ہیں۔ حضرت امام صاحب اس بھنگی کا احترام کرتے تھے، اللہ نے اس وقت ان کو امام اعظم بنایا۔ آج ہماری تعلیم گاہوں میں اساتذہ کا ادب، ٹیچر کا ادب ختم ہو رہا ہے۔
علم محنت سے آتا ہے، علم دعا سے آتا ہے، علم اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچر، اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کے ادب احترام سے آتا ہے۔ لہذا آپ کو محنت بھی کرنی ہے، ادب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اس محنت کے لیے خوب لگانا اور خوب کھپانا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے حالات میں اتنے عجیب واقعات لکھے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، ریگستانی علاقہ تھا، تیز دھوپ اور گرمی تھی، کھانے پینے کو سامان تھا، لیکن گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے ایسے حالات پیش آئے کہ علم کے حاصل کرنے میں سفر کرتے ہوئے دھوپ کو برداشت نہ کر سکے۔ جب پیشاب کرنے کا موقع آیا تو پیشاب کی جگہ پر خون جاری ہوا۔ میرے عزیز طلبہ، میرے اسٹوڈنٹ، ہمارے بڑے ایسے بڑے نہیں بنے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہے۔ لہذا میں آپ سے کہوں گا، آپ کے لیے سب کچھ عہدے تیار ہیں، آپ کے لیے خدمت کے سارے میدان تیار ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس چہار دیواری میں اپنے وقت کو گولڈ اور سونے سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اس کو اچھی طرح وصول کریں۔ ہمارے جو عزیز طلبہ ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا سب سے بڑا تحفہ، ان کے لیے سب سے بڑا انعام کی چیز یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ان کو چھٹی مل جائے۔ حالانکہ صحیح معنی میں جو طالب علم ہے، صحیح معنی میں جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کو چھٹی بھی چھٹی نہیں ملا کرتی۔ وہ پڑھنے کے ایام میں جس طرح محنت کرتا ہے، چھٹی کے ایام بھی اس کے محنت کے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے والدین نے توجہ کی، ہمارے اساتذہ نے نمونہ بن کر اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، اور ہمارے طلباء نے بہترین محنت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس میں بھی امام ابو الکلام آزاد، اور اس میں بھی حسین احمد مدنی اور خان عبد الغفار خان اور نہرو وغیرہ نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزم و ارادہ کریں، ہمت کریں۔ یہ چند باتیں ہیں حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے کہلوائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ان تعلیم گاہوں کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، خیر و برکت مقدر فرمائے، ہر کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی اور ہر خیر اور خوبی کو حاصل کرنے کی ہمیں بہت ہی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ایسے موقع پر وہ اہل علم کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو سننے سنانے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس اسکول کے جو بانیین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو معاونین پہلے تھے اور جو معاونین اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس کو مٹا دو، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی، دنیا میں جتنے بھی لوگ رفاہی کام کرنے والے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، اتفاق اتحاد کا ماحول بنانا چاہیے۔ اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یاد رکھیے، غلطی کام کرنے والا کرتا ہے، بیکار آدمی نہیں کرتا ہے۔ محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس غلطی کی طرف نشاندہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جناب مفتی رشید احمد صاحب، آپ نے بہت ہی اہم باتیں بتائی آج کے اس مبارک موقع پر کہ ایک اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہے، ایک ٹیچر کا، استاد کا کیا رول ہے، اسی طرح والدین کیسے اپنے بچوں کے لیے ایک ماحول بنائے، اسی طرح اسکول اور مکتب کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ کس طرح ایک مکمل اسباب تیار کرے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین ایجوکیشن اور علم دے سکے، بہترین تربیت کے ساتھ۔ ایک بہت ہی اہم سبق آپ نے بتایا کہ کیا ہم آج کی ضرورت کے حساب سے سچے اور پکے خادم تیار کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ بات ہم سب کو اکٹھا ہو کر سوچنے کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو ماحول ہے کہ آج کل جو بچے جو ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے
حضرت سے بھی دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ ہم بہترین سے بہترین افراد ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو، اس دیش کو پیش کر سکے۔ اب ایک تھوڑی سی ہمارے لیے تھوڑا دو چیزیں باقی ہے، اس کے بعد میں جناب مفتی صاحب سے دعا کی گزارش کروں گا۔ مفتی صاحب دعا کریں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ سے بتانا ہے کہ ہمارے مرحوم جناب قاسم بھائی پٹھان جو اب ہمارے بیچ نہیں ہے، وہ اکتوبر کے مہینے میں عمرہ ختم کرنے کے بعد واپسی کے دوران ان کا انتقال ہوا اور وہ وہی مبارک زمین جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ تو بے شک ان کی موت قابل رزق ہے ہم سب کے لیے، اور آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم انہوں نے جو مسلسل خدمت پیش کی ہے، 2002 سے وہ یہیں پر تھے، آخری سانس تک یہیں پر رہے اور 24 گھنٹے یہیں پر رہتے تھے۔ ان کا پھول کے لیے اور جو بھی افراد جن کو جیسی بھی ضرورت تھی، اس سلسلے میں انہوں نے جو ظاہری اور باطنی خدمت پیش کی ہے وہ میں بے شک الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے سارے کاموں کا بہترین بدلہ ان کو اور ان کی تمام فیملی کو دونوں زمانوں میں عطا فرمائے۔ ہم نے ان کے رسپیکٹ میں ایک لیٹر آف کنڈولنس تیار کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں ان کے 2 ورژن جو موجود ہیں یہاں پر، محمد ماجد اور ساجد، ان دونوں سے گزارش کروں گا، اور جناب ہمارے پرمکھ صاحب ابو بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس لیٹر آف کنڈولنس کو ان کو عطا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے دکھاؤں گا۔ منشی دادی پٹیل انگلش ہائی اسکول لاجپور، مینیج بائی لاجپور ایجوکیشن ٹرسٹ، لیٹر آف کنڈولنس، لیٹ قاسم بھائی کالو بھائی پٹھان، ڈیٹ آف برتھ 10 September 1967, date of appointment in our school 1st June 2002, date of joining the duty in the school 2nd June 2002, date of death 9th October 2025, place of death Madinah Munawwarah, Jannatul Baqi. Honorable Mrs. Amina Bibi Qasem Bhai Pathan, the wife of Qasem Bhai Pathan Abu. We are the trustees, principal, teachers, students and parents of MD English High School Lajpur, feeling proud to be present this letter of condolence to you at the time of your beloved husband's departure. Your beloved husband was born on 10th September 1967 at village Sauli, Taluka Sauli, district Vadodara. He had served our institute continuously from date 2nd June 2002 date 19th September 2025 for 24 years and 3 months as a peon and as a watchman. Your beloved husband's service in various programs organized in the school, office-related works, school building maintenance, safety and security of students, as well as the other good works will always be remembered by us. His honesty, sincerity and hard work will always be remembered. اور
ان کی تعریف میں ہمارے شاعر صاحب سبیر بھائی قاضی یو کے انہوں نے 4 لائنیں بھی لکھی ہے. کوئی جو سمجھی لے قاسم تمہاری زندگی, بھاوناؤں کی صبر قاسم تمہاری زندگی, چھوڑوانوں سے بدائے آ جگت نشچت چھتا, نیک کاموں کی امر قاسم تمہاری زندگی. His farewell to this world is also the worthiest one, as he took the last breath on the most auspicious land of Madinah Munawwara, and he were buried in Jannatul Baqi. This proved that he was one of the most luckiest persons in the world. We heartily pray to Allah Almighty that He may accept all his humble service and pay the reward to him and his family in this world and hereafter. Ameen. Jazakumullah. اب میں جناب ان کے قاسم بھائی کے فرزند جناب ساجد اور ماجد سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئیں, اور میں ہمارے اسکول کے اور ڈاکٹر ایجوکیشن ٹرسٹ کے پریسیڈنٹ جناب ابو بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں یہ لیٹر آف کنڈولنس عطا کریں. جزاک اللہ. اللہ رب العزت مرحوم قاسم بھائی کی جو بھی خدمتیں تھی اس کا بہترین صلہ ان کے اہل و عیال میں عطا کرے. اب ہماری اسکول کے فیضل سر اور ان کے ساتھ میں ہماری اسکول کی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے سائنس فیئر میں حصہ لیا تھا, اور یہاں سے تقریباً سچی وہ گئے تھے اور کل ملا کر 105 ماڈلز وہاں پر آئے تھے سائنس کے الگ الگ سبجیکٹ میں. اس میں ان بچیوں نے بھی فیضل سر کے گائیڈنس میں حصہ لیا تھا, تو ہم اس موقع پر انہیں بھی عزت افزائی کریں گے. میں گزارش کروں گا فیضل سر سے کہ وہ سامنے آئیں, اور جناب اشرف بھائی پیراگر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں میڈل اور سرٹیفکیٹ ادا کریں. Congratulations, Fidel sir, and thank you, Mr. Abdul Sahab. Now, I would like to request Ansari Mubinisha Mohammed Khan of Standard 10. And I request Sakira teacher present the certificate acknowledgement. Abdul Samad of Standard 10, I will request Ashrafan teacher to
اس سے پہلے مفتی صاحب دعا فرمائیں، میں آپ سبھی حضرات کا تو یہاں پر اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر حاضر رہے، آپ تمام کا ہماری اسکول کی فیملی اور ہمارے کلاس 2 ایجوکیشن ٹرسٹ کے سبھی حضرات کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ سبھی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله